magnitude of soup. Circumference of moon directly. انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین نے بارڈر پر تباہی مچا دی، بھارتی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ چین نے بھارت کے مزید 9 علاقوں پر قبضہ کر لیا، بھارتی فوج کو کان پکڑوا دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین نے خطرناک ترین بارڈر پر تباہی مچا دی ہے۔ بھارتی فوج کے قدم اس وقت اکھڑ گئے ہیں، بھارتی فوج منتوں ترلوں پر آ گئی ہے۔ بھارتی فوج کو ایسی جگہ ہٹ کیا ہے کہ بھارتی فوج اب معافیاں مانگ رہا ہے چین کے صدر شی جن پنگ سے۔ چین نے بھارت کے 9 علاقوں پر اس وقت قبضہ جما لیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک اہم خبر دینے جا رہے ہیں جو بھارت اور چین کے درمیان لداخ کی سرحد پر شدید جھڑپوں کے بارے میں ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چینی فوج نے بھارت پر ایسا تباہ کن حملہ کیا ہے کہ بھارتی فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں، اہم علاقوں پر قبضہ کروا لیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے پوری طرح فوج تعینات کر دی ہے لداخ کے مختلف علاقوں میں۔ چین نے بھارت کے اوپر ایسا خطرناک حملہ کیا ہے کہ بھارتی فوج کو مکمل طور پر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کو نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں لداخ کی سرحد پر حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ چین نے ایک منظم حملے کے بعد اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جس 9 بھارت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، وہاں بھارت کی فوجی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب بھارت کے لیے آگے کیا آپشن بچے ہیں؟ لداخ اور دیگر سرحدی علاقوں میں جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ علاقے نہ صرف فوجی حکمت عملی کے لیے ضروری ہیں، بلکہ یہاں قدرتی وسائل بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ چین اور بھارت دونوں ہی ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بار بار جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں لداخ میں چین اور بھارتی فوج کے درمیان ہونے والی گلوان 2020 میں شدید ترین جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ وادی کی جھڑپ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ بنا دیا تھا۔ اس جھڑپ میں کئی بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور چینی فوج نے بھارت کی کئی اہم پوزیشنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ چینی فوج نے حالیہ دنوں میں ایک بڑے حملے کا آغاز کیا ہے، جس میں انہوں نے نہایت منظم انداز میں بھارتی فوج کی پوزیشنوں پر حملہ کیا۔ چین نے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج کے مورچوں کو تباہ کر دیا۔ ان حملوں میں چین نے نہ صرف 9 بھارتی اہم علاقوں پر قبضہ کیا، بلکہ چینی فوج کو بھی پسپا کیا۔ چینی فوج نے اس حملے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، جس میں ڈرون، سائبر حملے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی جنگی حکمت عملی شامل ہے۔ چینی فوج نے بھارتی فوج کو مکمل طور پر حیران کر دیا اور ان کے دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا۔ چین کی جانب سے استعمال کیے گئے جدید ہتھیاروں نے بھارتی فوج کو بے بس کر دیا۔ چینی فوج کے حملے کے بعد بھارتی فوج کے قدم اس وقت اکھڑ چکے ہیں، وہ پسپائی پر مجبور ہو گئی ہے۔ بھارتی فوج کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کی فوجی حکمت عملی بھی ناکام ہو گئی ہے۔ بھارتی فوج کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور اپنی پوزیشن کو بچانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ چین نے بھارت کے اہم علاقوں پر قبضہ کیا ہے، جن میں لداخ کے اہم فوجی پوزیشنیں بھی شامل ہیں۔ یہ علاقے جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں سے پورے علاقے کی نگرانی کی جا سکتی ہے اور یہ فوجی کارروائیوں کے لیے اہم ہے۔ چین نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے بھارت کی فوجی طاقت کو کمزور کر دیا ہے۔ چینی فوج نے نہایت ہوشیاری سے ان علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ انہوں نے پہلے بھارتی فوج کو الجھایا، پھر اچانک حملہ کر کے ان کی پوزیشنوں کو کمزور کیا۔ چین کی فوجی حکمت عملی نہایت کامیاب رہی اور انہوں نے بغیر کسی بڑے نقصان کے علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔
بھارت کے لیے اب ان علاقوں کو واپس حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ چینی فوج نے ان علاقوں میں اپنی پوزیشنیں مضبوط کر لی ہیں اور بھارت کو ان علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی فوجی تیاریوں میں کئی خامیاں سامنے آ چکی ہیں جو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ بھارتی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ چینی فوج کے حملے کے بعد بھارتی فوج کو فوری طور پر پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ بھارتی فوج کی حکمت عملی میں کئی خامیاں نظر آئیں جن کی وجہ سے وہ چینی فوج کا مقابلہ کرنے میں اس وقت تک ناکام بیٹھی ہے۔ چینی فوج کی کامیابیوں نے بھارتی فوج کے مورال کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بھارتی فوجی اپنے کمانڈر سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ چینی فوج کی طاقت اور منظم حملوں نے بھارتی فوج کو مکمل طور پر الجھا کر رکھ دیا ہے۔ بھارت میں اس شکست کے بعد پوری طرح بھارتی فوج کے مزید پسپا حملے جاری ہیں۔ چین اور بھارت کی درمیان جاری کشیدگی نے پوری جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دونوں ملکوں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اور اگر یہ تنازع مزید بڑھا تو یہ پورے خطے کے لیے خطرناک ترین بات ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چین کہہ رہا ہے کہ وہ بھارت کے ہر اس حصے کو نشانہ بنائے گا جو بھارت مانتا ہے کہ وہ حصہ اس کا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ چینی چڑھائی کی اہم وجہ لداخ خطے میں چین کے دفاعی اہداف بھی ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ واضح طور پر چین کی جانب سے دراندازی کی مسلسل کوششیں اصل میں دریائے سندھ اور شیوک کے مغرب کی جانب بھارتی فوج کو واپس دھکیل کر اس علاقے تک رسائی حاصل کر کے قبضہ کرنا ہے جس میں چین نے 1960 میں دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ چینی امور کے ماہر اور بیجنگ میں بھارت کے سابق سفیر ایک حالیہ مضمون میں جو خاکہ کھینچا ہے وہ بھارت کے لیے قطعی اطمینان بخش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چین کی پیش قدمی سے لگ رہا ہے کہ وہ لکانگ کے مقام پر جھیل پر قابض ہونا چاہتے تھے جس کے لیے وہ سہرخی حکمت عملی کے تحت شمال میں سری جب جنوب میں چوشل وسط میں جھیل کے پانیوں سے ہو کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے چینی افواج پورے چپ چاپ وادی مشرق میں اکسائی چین شمال میں شیوک وادی تک بھارت کی رسائی منقطع کرنا چاہتی ہے جس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ بھارتی کنٹرول شیوک دریا کے مغرب اور ہند دریا کے جنوب تک محدود ہو کر رہ جائے گا اور یوں بھارت ان دونوں دریاؤں کو فطری سرحدیں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر چین کراکرم پہاڑی سلسلے کے جنوبی حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے ڈیپ سانگ راہداری کے راستے نہ صرف گلیشیر تک پہنچ سکتا ہے بلکہ وہ تاشکورگن جنکشن تک بھی پہنچ پائے گا جہاں سی پیک گلگت بلتستان میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف دفاعی طور پر اہم نوبرا وادی غیر محفوظ بن جائے گی بلکہ ممکنہ طور پر اس کے نتیجے میں سیاہ چین بھارت کی گرفت سے بالکل کمزور پڑ سکتا ہے اور پوری وادی سندھ اس میں خطرے میں پڑ سکتی ہے۔